نہیں بلکہ اس خطے میں سب سے شاندار ایک علاج معالجے کا ہسپتال سینٹر ہوگا جس کی مثال پاکستان میں کوئی نہیں ہوگی پہلے. اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اور اس مخلوط حکومت جس میں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، علیم خان صاحب اور چودھری صاحب، ہم سب شامل اس میں. یہ مخلوط حکومت کا یہ تحفہ صرف جڑواں شہر کے لیے نہیں ہے. میرا مطلب اسلام آباد یا راولپنڈی کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے. یہ کے پی کے ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، یہ آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے ہے، یہ گلگت بلتستان کے لیے ہے. اور یہ ہسپتال، یہ کہنا وہ مطلب اس کا ظاہر نہیں ہوتا. یہ ہسپتال نہیں ہے خالی، یہاں پر نرسنگ سکولز بنیں گے، یہاں پر میڈیسن سینٹرز بنیں گے، یہاں پر لیبارٹریز بنیں گے، یہاں پر جدید علوم، نوجوان ڈاکٹرز اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور دنیا کے بہترین جو علاج ہیں، مشکل ترین جو امراض ہیں، اس کا یہ سینٹر ہے. اور اس کے لیے میں نے پچھلے 4.5 مہینے میں جب سے ہماری حکومت معرض وجود میں آئی ہے، پہلے دن سے ہم نے کام اس کو شروع کیا میاں نواز شریف کی ہدایت اور ان کی سپرویژن میں. اور اس کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب سلطان علانہ صاحب کا، جو پاکستان میں چیئرمین ہے حبیب بینک کے اور آغا خان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، اور جناب پرنس رحیم آغا خان صاحب کا، جو پچھلے دنوں اسلام پاکستان تشریف بھی لائے تھے، پرنس کریم آغا خان صاحب کے صاحبزادے، کہ انہوں نے اس ہسپتال کی جتنی بھی تکنیکی جو معاونت ہے، کنسلٹنسی ہے، وہ بطور تحفہ حکومت پاکستان کو دی ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی اخراجات ہمیں ادا نہیں کرنے پڑے. اور امریکہ میں ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں، وہاں پر ہماری ان سے میٹنگز ہوئیں، اور جنہوں نے آغا خان ہسپتال بھی بنایا، اور انہوں نے ساری معاونت ہمیں بطور تحفہ دی ہے. میں ان کا، اور ہمیشہ پرنس کریم آغا خان صاحب نے جو پاکستان سے ان کی والہانہ محبت ہے، اور جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی جو کنسلٹنسی ہے، یہ فری آغا خان فاؤنڈیشن نے دی ہے. اور اب یہ زمین جس کا رقبہ 600 کنال ہے، اور ابھی جو 200 کنال اس کے ساتھ جو اٹیچ تھا ایک کمرشل سینٹر، وہ بھی میں نے اس ہسپتال کے نام کروا دیا ہے، تاکہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس ہسپتال کا ٹرسٹ بنے گا، اور وہ ٹرسٹ میں پیسے جائیں گے. یہ وہی ماڈل ہے جو پنجاب میں اور پاکستان میں میرے قائد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس کا اجرا کیا تھا، کہ عام آدمی، غریب آدمی، عام پاکستانی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، شبانہ روز محنت کرنے کے باوجود، رزق حلال کمانے کے باوجود، اس کے پاس جو محدود اس کی جو آمدن ہے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم، عید شبرات کے لیے خرچے، اور اگر کوئی گھر میں کوئی مریض ہو گیا، بہن یا بیٹی یا خود کمانے والا باپ، تو اس کے اخراجات وہ خاندان کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اشرافیہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جائز حلال، وہ
पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहां चाहें महंगा तरीन इलाज करा सकते हैं, मुझ समेत, चाहे वो शुमाली अमेरिका है या जनूबी फ्रांस है या यूरोप है या दूसरे जो आला तरीन जो अस्पताल है दुनिया में, लेकिन आम पाकिस्तानी कहां जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में हमने तमाम अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल थे आम आदमी के लिए इलाज फ्री था, हत्ता कि फिर हमने सीटी स्कैन मशीनें लगाई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, वो उनके भी जो अखराजात वो फ्री थे गरीब आदमी के लिए। इसी तरीके से जो उनके लेबोरेटरी टेस्ट थे वो भी हमने उसके ऊपर 10 रुपए फीस थी, फिर मैंने चाहे वो चकवाल या जेलम या रावलपिंडी जहां पर भी लैब्स थी उनको हमने फ्री किया, क्योंकि गरीब आदमी का ये हक है कि उसको तालीम और इलाज बगैर मुश्किल के उसके दहलीज पर पहुंचाई जाए। PKLI में जो PKLI जिसको मैं हमेशा जॉन हॉपकिंस कहता हूं, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया का बेहतरीन गुर्दों का और जिगर के इलाज का अस्पताल आज भी है, मगर उसके ऊपर जो आप याद करें, मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, मगर ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए और दूसरे ममालिक में जाते थे, 50-50 लाख रुपया फी मरीज जिगर की पेबंदकारी या उसके इलाज के लिए खर्च होता था। किडनी के अपने गुर्दे के इलाज और गुर्दे की पेबंदकारी के लिए ये PKLI में अल्लाह ताला के फजल करम से आज हजारों ऑपरेशन हो चुके हैं। और पैमाना क्या है कि गरीब आदमी को वहां पर फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो पेबंदकारी है चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और जिसके पास वसाइल हैं वो वहां पर अपने अखराजात अदा करता है। यही फलसफा यहाँ पर जना अस्पताल में